تو آرام سے اپنی نماز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد سلام پھیرا تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ میں نے آپ کو ٹیپ صرف اس لیے کیا تھا کہ ذرا دیکھ لیں کہ دشمن کہیں ہماری سراؤنڈنگز میں نہ آ جائے گا یا خطرہ کوئی پیدا نہ ہو، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا آپ کو ڈسٹرب کرنے کا۔ اور میں سورہ کاف ریسائٹ کر رہا تھا اور میں اتنی شدید قسم کی کنسنٹریشن میں تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو میرا کمیونیکیشن چینل ڈیولپ ہوا تھا میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا، میں اس کو امپیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائی، یہ اصلی باتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر صحابی عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشہلی الانصاری البدری، جن کا پورا نام ہے۔ الاشہلی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بنی اشل سے تھے۔ بنی اشل جو ہے وہ انصار کی ٹرائب تھی، جس کے چیف کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصاری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں تھے، اور بدری اس لیے کہتے ہیں کہ بدری صحابہ میں ان کا نام شامل ہے، انہوں نے جنگ بدر لڑی ہے۔ تو عباد ابن بشر الاشلی الانصاری البدری، بنی اشل سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بھی مدینہ کے جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے، ان میں سے انہوں نے اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا؟ سیدنا مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا جب ہجرت سے پہلے دعوت عام کے لیے، تو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن کی ٹیچنگز اور اسلام کی ٹیچنگز پریچ کی پرائر ٹو ہجرہ، جو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ العقبہ کی 2 پلیجز ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے حضرت مصعب نے پہلے 6 لوگ آئے تھے، پھر 6 لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب گئے تھے، پھر اگلی دفعہ 70 کے قریب لوگ آئے تھے۔ تو عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنتا تھا تو I used to lose control on myself، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو اور کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلام سنا تو میں امیجیٹلی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، کچھ سوالات پوچھے اور امیجیٹلی اپنی شہادت ڈکلیئر کی۔ تو ہی واز آپ کہہ لو شروع کے مسلمانوں میں، جو مدینہ منورہ کے مسلمان تھے شروع کے، ان میں سے تھے۔ اس کے بعد جی حضرت مصعب بن عمیر کی سی وی میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا اور کتنے بڑے بڑے صحابہ کو مسلمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اجر بخشا ہوگا، کیونکہ سارے اعمال ان کے بھی ان کے کھاتے میں جا رہے ہوں۔ اس کے بعد جی حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو خود بھی ریسائٹ کرنا شروع کیا اور اتنا پڑھا کہ الحمدللہ میں نے اس کو حفظ کر لیا، یعنی کہ قرآن کے بہت بڑے ریسائٹر بھی بن گیا اور اس کو حفظ بھی کر لیا۔ اس کے بعد قرآن اتنا پڑھا کرتے تھے کہ لوگ آفنلی ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کو سب سے زیادہ انجوائے اس وقت کرتا تھا جب میں نماز میں پڑھتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے 2 عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، ایک تو قیام کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا جو انجوائمنٹ مجھے اس میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کب اپنی صورت پوری کریں گے اور ہم رکوع میں آئیں گے، تو ہماری نمازوں کا یہ حال ہے، اور صحابہ اس چیز کو ذہنی انجوائے کرتے تو نہیں لمبا کھینچ دیتے۔ تبھی آگے ایک واقعہ ان کا ایسا ہے جو ہمیں اس پہ عقل بھی دے گا کہ ان لوگوں کی نمازیں کیسی تھی۔ اس کے بعد جی ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نماز جب شروع کرتے تھے تو قرآن پہلے سلو پڑھتے تھے، اینڈ دین ہی یوز ٹو آہستہ آہستہ اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے تھے، اور اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ لوگ رک جایا کرتے تھے جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔
اس کے بعد جو ہے قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ بڑا، یہ بھی اٹس اے کریکٹ وے آف ریسائٹنگ قرآن، لیکن اگر اس کو تھوڑا ترنم سے پڑھ لیا جائے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو سبحان اللہ، جب ہم باتھ روم سنگنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم بڑے سر لگاتے ہیں، تو نماز میں بھی ہم سر لگا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون ڈے ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا جو حجرہ مبارک تھا بالکل مسجد نبوی کا تھا، کے ساتھ ہی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا یہ عباد ابن بشر کی آواز نہیں ہے؟ انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ جی یہ بالکل انہی کی آواز ہے. حضور نے دعا دی اللہم اغفر لہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. مطلب اتنی خوبصورت آواز اور اتنی، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دعا دی. اور کئی دفعہ مسجد نبوی میں لیٹ نائٹ قرآن کی ریسیٹیشن کرتے رہتے تھے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے، مطلب کہ نماز پڑھتے تھے. تو دونوں جگہ، کبھی مسجد کبھی گھر، جو نفلی نمازیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جی ایک دفعہ یہ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو، اس وقت آپ کو پتہ کوئی روشنیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو ان کے ساتھ ایک میریکل پیش آیا. اور وہ کیا تھا، یہ دونوں واک کر رہے تھے، اور اس وقت یہ آپ کو پتہ ہے عصا کا کانسیپٹ ایک موجود تھا. تو دونوں نے عصا پکڑا ہوتا تھا. اس وقت عصا زیادہ تر اس لیے بھی پکڑا جاتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ میں مہلک جانور بھی ہوتے ہیں، سانپ وغیرہ ہو گئے یا کوئی ہیزرڈس قسم کی لیزرڈز وغیرہ ہو گئی، ان کو مارنے کے لیے لکڑی کا عصا ہوتا تھا. ویسے یہ سارے انبیاء کی سنت بھی ہے عصا پکڑنا. تو خیر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات کو دور سے آتے ہوئے دیکھا. میں نہیں پتا تھا کون ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے عصا یا جو لکڑی انہوں نے پکڑی ہوئی اس کے اندر سے لائٹ نکل رہی، روشنی نکل رہی ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ ان کو راستہ دکھا رہی. اب یہ میریکل ہے جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جب وہ قریب آئے تو ایک لائٹ جو ہے وہ اس طرف چلی گئی اور ایک لائٹ اس طرف چلی گئی، اپنے گھروں کو چلے گئے. تو لائٹس دو کھٹی آئیں اور دین دے ڈیوائڈیڈ. اور کہتے ہیں پھر اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ تھا یہ کون دو حضرات ہیں. تو اگلے دن پتہ چلا یہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ قرآن میں پرائڈ لینے کا یہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے. یہ 25 سال کے تھے جب اسلام لائے. اگین ناٹ اے ویری ایجڈ پرسن، آپ دیکھ لو سارے ینگ ایج میں ہی، اور 45 ایئرس کے تھے جب شہید ہو گئے، یعنی کہ ٹوٹل 20 سال گزارے انہوں نے. اور کس جنگ میں شہید ہوئے؟ یمامہ کی جنگ میں، جس میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی ہوئی. اس پہ آگے آتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ذات الرقاع ایک جنگ تھی جس کے بارے میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تھا، جو ہوئی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جب واپس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کیمپ کیا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات کو گارڈ کون کرے گا ہمیں؟ تو حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والنٹیئر کیا کہ ہم رات کو گارڈ کریں گے آپ. تو دونوں نے وہاں پہ، یہ باقی مسلم آرمی نے کیمپ کیا اور آرام کیا، سو گئے، اور یہ دونوں گارڈ پہ تھے. تو حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جتنی دیر گارڈ ہوں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں اتنی دیر. لیکن ان کو یہ تھا کہ he didn't want to show off. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے تھے. تو انہوں نے حضرت عمار بن سے پوچھا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ٹرنز لگا لیں، تھوڑی دیر آپ گارڈ کریں، تھوڑی دیر میں گارڈ کرتا ہوں. تو ایسا کریں کہ ابھی آپ سو جائیں، میں تھوڑی دیر جو ہے وہ گارڈ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو اٹھا دوں گا، پھر میں سو جاؤں گا. حضرت عمار نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور جیسے حضرت عمار ڈیپ سلیپ میں چلے گئے، حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نماز کی نیت باندھی اور نماز میں چلے گئے اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کی. اور جب سورہ کہف کی تلاوت شروع کی اور خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھ رہے تھے, ٹوٹلی پلگڈ ان ود دی کمیونیکیشن ود اللہ, ٹوٹلی امرسڈ ان سائڈ, ڈوبے ہوئے تھے اپنی نماز کے اندر. تو ایک دشمن نے آ کے نوٹ کیا, اینیمی واز اراؤنڈ, تو اس نے آ کے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے کیمپ میں سو رہے ہیں, لیکن ایک بندہ کھڑا مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس نے چیک کرنے کے لیے ایک تیر چلایا. عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تیر شولڈر پہ لگا جا کے. نماز کنٹینیو چل رہی ہے, شولڈر پہ تیر لگا. تھوڑی دیر بعد وہ اتنے گم تھے نماز کے اندر, کمیونیکیشن چینل اتنا سویر تھا اللہ کے ساتھ کہ آرام سے وہ تیر اتارا اور سائڈ پہ پھینک دیا اور نماز کنٹینیو کیا. اچھا بندہ کھڑا ہے, پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے دشمن کے, بندہ ابھی بھی کھڑا ہے. ایک اور تیر مارا, ایک اور شولڈر پہ, اسی شولڈر پہ تھوڑا سا نیچے لگا آگے. اگین ہی کنٹینیوڈ اس پہ, اور تھوڑی دیر بعد کھا کے باہر پھینکا. دشمن نے تیسری بار پھر تیر مارا. اگین آپ اب کنسنٹریشن آف دا پریئر دیکھیں کیا ہے کہ سورہ کہف کی وہ اثر ان کے اوپر, اور پھر اللہ کے ساتھ جو کمیونیکیشن چینل ہے وہ اتنا سویر ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس چیز سے کہ مجھے تیر لگی جا رہے ہیں آ کے. اس کے بعد خیر رکوع میں گئے اور دشمن نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے یہاں تو تیر لگ نہیں رہے ان کو. وہ بھی کنفیوز ہو گیا, میں تیر مس فائر کر رہا ہوں, لیکن آگے پتہ نہیں تھا کہ آگے ایمان کی حالت کیا ہے. تو اس نے پھر دوبارہ تیر نہیں مارے آگے سے. اس نے کہا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں غلط جگہ لگ گیا تو مسلمانوں کی فوج کی ہوشیار نہ ہو جائے, واپس چلا گیا. حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب رکوع کیا اور اس کے بعد جب سجدے میں گئے تو حضرت عمار بن یاسر کو یوں جیسے ہاتھ مارتے ہیں نا, ہاتھ مارا کہ, اور باقی اپنی نماز آرام سے کمپلیٹ کیا. حضرت عمار بن یاسر اٹھے, انہوں نے دیکھا خون ہی خون ہے, ساری بات عید سے خون جاری تھا. تو آرام سے اپنی نماز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد سلام پھیرا. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. میں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ میں نے آپ کو ٹیپ صرف اس لیے کیا تھا کہ ذرا دیکھ لیں کہ دشمن کہیں ہماری سراؤنڈنگز میں نہ آ جائے گا یا خطرہ کوئی پیدا نہ ہو, ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا آپ کو ڈسٹرب کرنے کا. اور میں سورہ کہف ریسائٹ کر رہا تھا اور میں اتنی شدید قسم کی کنسنٹریشن میں تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو میرا کمیونیکیشن چینل ڈیولپ ہوا تھا میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا, میں اس کو امپیکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائی, یہ اصلی باتیں ہیں. اور بائی دا ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ مجھے کچھ چیز لگی ہے, میری سورہ کہف کمپلیٹ ہو چکی تھی. تو اس کے بعد میں نے نماز کمپلیٹ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو میں نے یہ معاملہ بتایا. تو اس کے بعد جی نماز کے اندر کنسنٹریشن کا ہمیں بھی بڑا مسئلہ ہے. اللہ معاف کرے, دنیا کے سارے خیالات شاید ویسے نہ آتے ہوں لیکن نماز میں ضرور آ جاتے ہیں. تو مدینہ منورہ کے ایک اسکالر ہیں, انہوں نے کچھ ٹپس دیں کہ نماز کو کیسے کنسنٹریشن کیسے بہتر بنایا جائے. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان نیسیسری چیزوں کو سوچنا چھوڑ دیں, اوور تھنکنگ چھوڑ دیں, کیونکہ جب آپ اوور تھنکنگ یا ان نیسیسری چیزیں کرتے ہیں تو پھر وہ بعد میں آپ کے دماغ کو جو ہے نا وہ ہراس کرتی ہیں آ کے. نمبر ایک. نمبر دو, ایک چیز جو انہوں نے اور نماز کی کنسنٹریشن کے لیے بتائی وہ یہ بتائی کہ فضول جیسے موویز ہیں یا ٹائم اپنا آپ جو ویسٹ کرتے ہیں وہ دیکھنا بھی چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر دے ول آلسو کم ان یور مائنڈ, کیونکہ ایک انسان کا سب کانشیس ہوتا ہے. اس کے بعد نظروں کی حفاظت, سب سے ضروری چیز.
یہ آپ کسی عام عالم کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کریں. اگر نماز میں کنسنٹریشن ڈیولپ کرنی ہے تو نماز میں کنسنٹریشن ڈیولپ کرنی ہے تو نظروں کی حفاظت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے زیادہ اچھا کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن سنت طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کہاں ہونی چاہیے جہاں آپ کی سجدے کی جگہ ہے. تو اس لیے ہم سنت میں ہی برکت ہے. کنسنٹریشن ڈیولپ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نبی کی سنت کو توڑ کے کنسنٹریشن ڈیولپ کر رہے ہیں. اور کئی لوگ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھولتے بھی ہیں نماز کے درمیان میں. اللہ کے نبی کی ایک واقعہ ہے, سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھی تھی, وہ بھی اسی طرح تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں قریب تھی کہ میں نماز توڑ دوں, مجھے اتنا خوف طاری ہو گیا مجھ میں. تو یہ موومنٹ, ایکسٹرا موومنٹس جو ہے نا, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں نا بابر جو تھا مغل سلطنت کا جو بادشاہ تھا, اس کے بارے میں ایک بڑی بات مشہور ہے. اور وہ کیا بات مشہور ہے کہ اس کو ایک دفعہ مجلس میں خارش ہو گئی. اب وہ بادشاہ ہے اور مجلس میں سارے لوگ بیٹھے ہیں, اور اس کے دماغ میں آیا کہ اب میں ان کے سب کے سامنے خارش کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا. اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ مجھے سے پناہ مانگی. اس نے اللہ کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی سنی کہ پوری عمر اس کو دوبارہ خارش نہیں ہوئی. تو اس لیے آپ جس چیز کے لیے اللہ سے دل سے اخلاص سے چیز مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور عطا فرماتے ہیں. تو اس میں ایک چیز اور ٹپ یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ میری نماز میں کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کی اللہ مجھے توفیق دے. اور دوسرا یہ کہ جو مدینہ منورہ کے اسکالر ہیں وہ ایک اور بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جیسے فون ریسٹارٹ نہیں ہوتا, اپنے آپ کو ایک دفعہ ریسٹارٹ موڈ پہ لے جائیں. جو ابھی آپ کرا کے آ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ دیں. جسٹ دیکھیں, آپ فون کی اگزامپل لیں, جب وہ اس نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو تنگ کر دیتا ہے, بار بار آپ سے یا کہتا ہے اسکیجول کرو یا کہتا ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرو. تو ایٹ دا ٹائم آف دا پریئر یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور اسٹاک, جو آپ کا سافٹ ویئر ہے. تھوڑی دیر کے لیے چیزوں کو بھولیں اور سوچیں گے کچھ بھی نہیں ہے, آئی ایم کمپلیٹلی اپڈیٹنگ مائی سیلف ٹورڈز اللہ. اور مومن کی معراج تو نماز ہے, اور معراج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادب سب سے پہلی چیز ہے. سجدہ آپ کدھر کر رہے ہیں؟ اللہ کے قدموں میں کر رہے ہیں. اور ایک عالم یہ کہتے تھے کہ نماز میں کنسنٹریشن کا طریقہ میرے لیے یہ ہے کہ میں جب چاہے نماز بچھاتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ یہ پل صراط ہے, رائٹ پہ جنت ہے, لیفٹ پہ جہنم ہے, آگے خانہ کعبہ ہے, یا اللہ کا عرش ہے, اور پیچھے موقع فرشتہ کھڑا ہے. دس از مائی لاسٹ نماز. اس کے بعد مجھے موقع شاید ملے نہ ملے. تو کوشش کریں گے تو کنسنٹریشن ڈیولپ ہوگی, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. تو حضرت عباد ابن بشر کی اس زندگی سے ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق ملنی چاہیے. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ سارے صحابہ کی زندگیوں میں سے اگر ہم ایک لیسن بھی لے لیں, ایک لیسن بھی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ول گائیڈ اس ٹو سیفٹی. اور جو سیفٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے گا کہ صرف ہر صحابی کی ایک سنت بھی پکڑ لیں. بے شک ان کی پوری زندگی پہ تو عمل کرنے سے ہم, جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, قاصر ہیں, لیکن ایک سنت بھی اگر ہم پکڑ لیں ایک صحابی کی, تو آپ اب جیسے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی سنت پکڑ لیں, سب سے بڑی سنت ان کی کہ سچ بولنا ہے, میں نے جو مرضی ہو جائے. اس کے بعد فاروق اعظم کی یہ سنت پکڑ لیں کہ حق اور سچ کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان میں اگر جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, میں نے یہ کرنا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف یہ سنت پکڑ لیں کہ میں نے غریب لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت پکڑ لیں. بہادری
کئی دفعہ انسان ان بورن بہادر نہیں ہوتا، تو کئی دفعہ ڈرپوک ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. تو لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ آپ کے سامنے ہے. حضرت بلال جب غلام تھے تو بہت زیادہ وہ خوف کھاتے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر ان کی جو پہاڑ کی طرح جو ان کی تھی نا، کوئی اس کو ہلا نہیں سکا. اور کتنے صحابہ کے ہم نے ایسے پڑھے کہ جنہوں نے اسلام، ابھی پیچھے ہم نے کل کا جو پرسوں جو ہم نے پڑھے تھے صحابی کا، انہوں نے اپنی زندہ ہوتے ہوئے آرگنز کٹوا دی، بعد میں کروسیفائی کر دیے گئے، لیکن وہ اپنی کنوکشن سے نہیں ہلے. کنوکشن حضرت علی سے سیکھ لیں، حضرت حسن سے صلح سیکھ لیں کہ کسی سے کہ دو لوگ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دیں. حضرت حسین سے ریزیلینس سیکھ لیں. مطلب کہ ہر صحابی کی شان ایسی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے آپ اگین وہی بریوری سیکھ لیں، ٹیکٹکس سیکھ لیں، اسٹریٹجی سیکھ لیں. تو ہر صحابی کی اگر کوئی آپ ایک سنت بھی اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. تو عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر سیدنا صدیق اکبر کا دور آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ تیار کی جاتی ہے. اور یہ مسیلمہ کذاب کی جو ٹرائب تھی بنو حنیفہ، بہت جنگجو لوگ تھے، 40,000 کا لشکر تھا. مسلمان 10,000 کے لشکر میں سیدنا خالد بن ولید کے انڈر کمانڈ لڑائی لڑنے گئے. اس میں یہ حضرت عباد بن بشر بھی شامل تھے اور حافظ قرآن تھے. تو جو حافظین شہید ہوئے ان میں سے حضرت عباد بن بشر. حضرت عباد، ایک روایت آتی ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے جنگ یمامہ سے ایک رات پہلے خواب دیکھا، کہ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ آسمان کھلا ہے اور میری باڈی جو ہے اوپر چلی گئی اور آسمان بند ہو گیا. انہوں نے اس خواب کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت ابو سعید نے ان کو بڑے جیسے دیکھتے نا حسرت سے، انہوں نے کہا کہ عباد لگتا ہے کہ آپ کل شہید ہو جائیں گے. اور پھر وہی ہوا کہ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی، ناموس رسالت کی جنگ کے اندر. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر نام نہ، مطلب کہ قرآن سے محبت اپنی جگہ، اس کا بے پناہ مثال آپ نے دیکھ لی. نماز سے محبت اپنی جگہ، اس کی بے پناہ مثال آپ نے دیکھ لی. اور پھر شہادت اپنی جگہ ملی. اور پھر وہ بھی کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے نبی کی جو مہر ہے آخری نبی ہونے کی، اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جان دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے. اور یہ وہ صحابہ ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، جن کو ہم عمومی طور پر نہیں پڑھتے. تو یہ اس لیے کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں سے بھی جو سیکھا جا سکتا ہے. بڑے بڑے گمنام صاحب ہیں، بڑے بڑے، لیکن دیکھیں ان کی بایوگرافی سیو نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ جو بھی حضور کے ساتھ جڑا ہے اس کی بایوگرافی آج بھی سیو ہے. تو اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے، اپنی تو ہے ہی ہے، جو ساتھ دینے والے ان کی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کچھ پرسنٹیجز ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے ان سب حضرات کی. تو ہماری جو ہے نا وہ جو یہ ڈگمگاتی ہوئی کشتی ہے، یہ شاید اللہ تعالیٰ کسی پال لگا دے. اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کچھ پرسنٹیج نصیب فرما دے. اور یہ سٹوریز سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سٹوریز یا انٹروڈکشن ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ ایک مقصد ضرور ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، جو ہمارے ہیروز سے اصل وہ یہ ہیں، لیکن ان سے کچھ سیکھنا بھی ہے میں نے اور آپ نے. تو اللہ ہمیں توفیق دے ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھنے کی. جزاکم اللہ خیر.